آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک. بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے پولیٹیکل سچویشن. پی ایم ایل این والے وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ہمیشہ سے کمفرٹیبل ہیں اقتدار میں. 30 سال سے دے ویری کمفرٹیبل جب حکومت ہو سب کچھ ہو. عمران خان صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. سڑک کے اوپر ایجیٹیشن، جلوس، گراؤ جلاؤ، اڑا دو مار دو، یہ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں. سڑک جون سی ہے وہ عمران خان کی بات مان رہی ہے. جو آپ نے کراؤڈز دیکھے پچھلے 2 دن زبردست سنڈے کو کراؤڈز نکلے، اس کے بعد بالکل ایک مزاج اور بن گیا ہوا. مارکیٹس جو سی ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہیں. آپ نے ڈالر دیکھا 6 روپے گن گیا 3 دن میں 186 پلس سے، اور یہ میں آفیشیل ریٹ کی بات کر رہا ہوں. 182 پہ آ گیا. 1700 پوائنٹ مارکیٹ چڑھ گئی. 2 دن سے مارکیٹ بھی چڑھ رہی ہے. ڈالر جناب نیچے گر رہا ہے. اب دیکھنا یہ درمیان میں رہے گی ایک فوج کے ساتھ جو پچھلے 2 دن میں ہو گیا. 3 دن میں سوشل میڈیا پہ وہ تو آپ ذکر ہی نہیں ہم کر سکتے. اور آج جو کو کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بڑا ہی سخت قسم کا بیان آیا ہے. باقی خبریں تو چل رہی تھیں، آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ایف آئی اے لگی ہوئی ہے. لیکن آج بڑا ٹکا کے آرمی نے جو میسج دیا ہے وہ یہ ہے کہ انف از انف، اور اب ہم اس کو بھرپور طریقے سے اس کو کیا جائے گا. یہ تو ہے اوور آل سچویشن. ان دا مین ٹائم پچھلے 24 گھنٹوں میں جو پہلے فیصلے آئے ہیں نئی گورنمنٹ کے، شہباز شریف صاحب کے، وہ بھی ایک ڈائریکشن سی آپ کو لگتا ہے کہ سیٹ ہو رہی ہے. وہ گورننس کے اوپر اور فائنینشیل کے اوپر ایک اکنامک کاؤنسل بھی اناؤنس کر دیا گیا کہ بنائی جا رہی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہم پہلے بھی سنتے ہیں. یہ میاں عمران خان صاحب نے ہی بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. پھر وہ پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی عاطف میاں کی، ان کے احمدی ہونے کی بات ہوئی، وہ نکلے. پھر بعد میں کمیٹی کی 2-3 میٹنگز ہوئیں. اٹ واز رینڈر irrelevant. یہاں بھی میرا خیال ہے کہ شروع میں آپٹک پرپسز کے لیے ہوگا، بعد میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. بٹ ہیونگ ڈن دیٹ اینی وے. لیکن ایک چیز لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے بڑا دھیان سے سیکھا ہے عمران خان صاحب کے، کہ ایلائز کو کسی اور بندے کے حوالے نہ کریں. وہ ایک بڑے امپورٹنٹ آدمی نے کہا کہ 3.5 سال میں سنبھالتا رہوں ایلائز کو، اور اب خان صاحب کو پتہ لگے گا کہ ایلائز کو کیسے لے کے چلتے ہیں. پھر وہ گورنمنٹ بھی الٹ گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایلائز کے ساتھ بطور پرائم منسٹر الیکٹ آلسو اینڈ ایز پرائم منسٹر آلسو. شہباز شریف بڑا بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ، اور صبح اطلاع ہے کہ کراچی بھی جا رہے ہیں. ابھی کچھ بزنگ چل رہی ہے کہ جی کس منسٹری پہ کچھ اڑچ پھڑچ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. سو ایک کھچڑی سی پکی بھی ہے. کیا آنے والے دن ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو پین آؤٹ، کیا ہوگا، کیا لگ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور ایک سٹوری بھی ہے میرے پاس، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تو چیزیں گزر گئی ہیں نا، جو ہونا تھا سو ہو گیا. لیکن ایک بات آپ کو میں کراؤں. ایک ٹھیکیدار صاحب ہیں، بہت بڑے ٹھیکیدار صاحب ہیں. ان کو کوسٹل ہائی وے اور بلوچستان میں اور ناردرن بائی پاس کراچی کا کنگ کہا جاتا ہے. ان کی ایک بڑی بہت قریبی رشتہ داری بھی ہے. ایک باپ کی سینیٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کی رشتہ داری ہے. میں آپ سے آج بھی شاید اور آنے والے 1-2 دنوں میں بڑی ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ ان کا کیا رول تھا بلوچستان سے ہم نوا بنانے میں اور چیزیں کرنے میں. ان کا آپ کو یاد ہوگا ایک سیٹھ یونس کا نام بھی آیا تھا جب جسٹس گلزار کر رہے تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور کراچی میں لینڈ گریبنگ اور تمام چیزوں میں تھا. میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ٹھیکیدار صاحب ہیں یہ فرنٹ مین، ون آف دا فرنٹ مین تھے ان کے. اور ایک زمانے میں ایک آئی جی ایف سی ہوتے تھے کوئٹہ میں، ان کے بھی بڑے قریبی دوست تھے، اور اس زمانے میں انہوں نے انفلوئنس بنایا، بڑا کرٹیکل رول کیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سنجانی صاحب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ ان پہ ہاتھ رکھا تھا. کیا ہوا کیا نہیں ہوا، دبئی میں کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا، کس طرح کیوں اسلام آباد میں بہت سے فیڈرل سندھ کیبنٹ کے ممبرز آ کے 15 دن بیٹھے رہے. یہ کافی سٹوری ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج تو شاید وقت نہ ہو. میں اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کر دوں. عمر ایوب صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر آف اکنامک ویسٹ، تھینک یو ویری مچ. چودھری منظور صاحب، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی. اینڈ ایور اسمائلنگ زبیر صاحب، فارمر گورنر سندھ اینڈ اسٹل اے اسپوکس پرسن نواز شریف صاحب کے. اور وہ تو ہے ابھی نہیں پتا، گورنر شاید دوبارہ آ جائے. مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں، آپ لوگوں سے بات شروع کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے موومنٹ شروع ہو گئی، لیکن یہ 5-6 ہفتے کا وقت ہے. اگر اس میں آپ پیک کر گئے، اتنا پریشر بنا گئے، تب تو کہیں بات ہو سکتا چلی جائے، ورنہ نہیں. لیکن بات جانی کہاں ہے، یہ بھی تو آبجیکٹیو کیا ہے. بیکاز الیکشنز تو یہ نہیں کبھی مانیں گے فار 2 reasons.
اگر یہ آج الیکشن سے مان جائیں تو ان کا اپنا الائنس ٹوٹ جائے گا آپس میں، پھر الیکٹورل جتنی ابھی بھائی چارہ ہے یہ ایک دم الیکٹورل دشمن بن جائیں گے، وہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو مزاج ہم نے نظر آیا شہباز شریف کا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ الیکشنز یہ 1.5 سال پورا گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور فوج کے ساتھ جو آپ کے لوگوں نے کر دیا ہے وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ نہیں ملنی، عدلیہ کے ساتھ بھی جو آپ لوگوں نے کر دیا، تو who will force the elections؟ بڑے اچھے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مالک صاحب۔ سب سے پہلی بات آپ نے بات کی نا فوج کے حوالے سے، میں خود بذات خود 10 مئی 1876 تقریباً 1886 میں میرے پردانا نے فوج جوائن کی تھی، 5 نسلیں ہماری فوج میں، ٹھیک ہے نا۔ فوج کا خون ہمارے پورے خاندان میں ہے، والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں کیٹیگورکلی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری پرائیڈ، ہمارا فخر ہے پاکستان کی افواج، باٹم لائن، اس پہ تو کوئی دو آرا ہے ہی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 آ جائیں آپ اس پہ کہ جی یہ ٹارگٹ ہمارا کیا ہے۔ ہم لوگ تو اس کو ایک امپورٹڈ گورنمنٹ اور امپورٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، پیور اینڈ سمپل۔ باہر سے پیسے خرچ ہوئے، یہ آئے، انہوں نے اپنی کرسیاں سنبھالی، مینوورنگز ہوئیں، لوگوں کے ضمیر کو خریدا گیا اور ان کو انسٹال کیا گیا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ارلی الیکشن، اور الیکشن ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ میں آپ کو مالک صاحب بتا نہیں سکتا، آپ اپنے یہاں پہ لیفٹ آپریٹر سے پوچھیں، آپ کسی سے پوچھیں جو سڑکوں پہ۔ میں اس پیشن کی میں کوشچن نہیں کر رہا، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سڑک پہ دیکھا ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن کرنے نہیں ہیں، باقی نیوٹرل ہیں، عدلیہ نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کا لاجیکل کیا ہوگا؟ چلیں آپ ہفتے میں 2 جلوس بڑے کرتے ہیں، پورے ملک میں ایک مومنٹم بن جاتا ہے، تو کیا جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ ان کو فورس کریں گے؟ کون کرے گا؟ پاکستان کی عوام سڑکوں پہ آ چکی ہے، آئے گی نہیں، آ چکی ہے، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی الیکشن ہو کے رہیں گے، اور ارلی الیکشن۔ اور اگر نہ ہوئے ان کو کرنا پڑے گا، اگر نہ ہوئے وہ تو وہ اگر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ عمر وہ تو آپ ہمیں کیا پرائم منسٹر بھی کہتے تھے پرانے، میں سرپرائز دوں گا، میں یہ کر دوں گا، لیکن وہ ہوا نہیں کچھ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت پیشن ہے، جو اس وقت اینگر ہے، اینگر سے زیادہ جو غصہ ہے لوگوں میں، غصہ ہے لوگوں میں کہ ہم لوگوں کی عزت پہ انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، ہماری خود ہمارے اپنے اس پہ انہوں نے پرائیڈ پہ۔ میرا خیال ہے مجھے سوشل میڈیا before you ask me any question، کیونکہ وہیں سے پوائنٹ لے گئے، because I want to take it up directly with him کہ کس کے ضمیر کو آپ کے بھی سن تو لینا، پہلے میری بات فوجی ہیں، پہلے ان کے بھی فوجی خون ہے۔ میرے نانا کے ساتھ اور میرے دادا کے ساتھ ان کے جنرل صاحب نے، ویسے آپ دونوں کی رگوں پہ فوجی خون ہے، ان کے لیڈر کا فون فوجیوں کے ہاتھوں پہ ہے، منظور صاحب کے تو خون کافی چل رہا ہے اسٹوڈیو میں آج۔ لیکن ہم جب اپوزیشن میں تھے اور میرے والد صاحب فوج میں تھے تو اس کا نہیں خیال کرتے تھے، یہ تو فوج کے خلاف ہے۔ اینی ویز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو، میں نے کبھی نہیں کہا، نہیں آپ نے نہیں کہا، باقی پوری پارٹی نے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کے ضمیر کو خریدا گیا ہے؟ میرا ایک بڑا اسپیسیفک کوسچن ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی، ایم ایم اے اور پی ایم ایل این، وہ تو اپوزیشن میں تھے، وی ور ٹارگیٹنگ دیم، ہم ان کو نکالنا چاہتے تھے، بہت سے آپشنز ڈسکس کیے گئے اوور دا لاسٹ 1.5 years، پی ڈی ایم بنا، سب کچھ ہوا، تو ہم تو تھے ہی اپوزیشن میں، ہمارے سے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے نا کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔ 2 پارٹیز ہیں جو ان کی اتحادی تھی، جن کے ووٹوں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، ایک ایم کیو اور ایک باپ، ان کے ضمیر خریدا ہے۔ کیوں نہیں ڈائریکٹلی کہتے کہ بھئی آپ کے ضمیر کو خریدا ہے؟ ہم تو تھے ہی اپوزیشن میں، ہمارے لیے کیا سرپرائز تھا کہ جی چودھری منظور صاحب نے یا زبیر صاحب نے یا ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا تختہ کریں گے، ہم تو چاہتے تھے۔ تو کیا ہمارے لیے مجھے کنونس کرنے کے لیے یا احسن اقبال کو کنونس کرنے کے لیے یا ہمارے کسی ممبر کو کنونس کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی؟ ان کی موومنٹ پہ آ جائے، پہلے یہ دیکھیں نا۔ اچھا پھر میں ایک اور یاد دلا دوں، آج سے 3 ہفتے پہلے یا 2 ہفتے پہلے ان کی لیڈرشپ نے، فواد چودھری، اسد عمر وغیرہ نے پروگرام کیے، ٹی وی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیسے کہاں کون سے جہاز میں پیسے کیے، کیوں نہیں بتاتے؟ سپریم کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا، دیٹ کیس واز اباؤٹ دیٹ
ڈیسیشن اور دا ڈپٹی اسپیکر جس نے اس بات پر کہ یہ پیسہ کی لین دین ہوئی تو کیوں نہیں آپ نے سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے؟ آپ سے سیکھا نا بھائی انہوں نے تو آپ کا بھی بتایا تو نہیں. فیمس بیان